الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما اس اجلاس کے صدر محترم جناب مولانا اسرائیل حفظہ اللہ، اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز اور مؤقر علماء کرام، اور اس اجلاس میں شرکت کرنے والے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کے 10:30 بجے تک آپ نے اس اجلاس کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ سماعت فرمایا ہے۔
مختلف علماء کرام سے ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں کتاب و سنت کی باتیں آپ نے سنی ہیں، مختلف عناوین پر انہوں نے آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہم سے ایک وعدہ کر رہا ہے، اور وعدہ اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی بھی چیز کی فکر یعنی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عزت تم ہی کو دیں گے، ہم بلندی تم ہی کو دیں گے، ہم ترقی تم ہی کو دیں گے، ہم تمہیں سب سے اوپر رکھیں گے۔ اس وعدے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک شرط لگائی ہے، مگر میری شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو۔ آج اسی پر ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ہم اس آیت کے پس منظر میں اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ جب ہم سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں اپنے سماج کا جب جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل ہم ہیں، سب سے زیادہ رسوا ہم ہیں، سب سے زیادہ بے عزت ہم ہیں، سب سے زیادہ پریشان ہم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تو یہ کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم حکومت تمہیں دیں گے، ہم سب سے زیادہ بلندی پر تمہیں رکھیں گے، ترقی ہم تمہیں دیں گے، عزت ہم تمہیں دیں گے۔ لیکن یہاں تو الٹا ہے، بالکل الٹا ہے۔ یہاں ہم سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ ہم نے غور نہیں کیا اپنے کردار پر، ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف جڑتے تھے، آج ہمیں دیکھ کر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، کیا یہ اسلام کی دعوت ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ تھوڑا بہت جو قریب ہوتا بھی ہے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔
ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، دھرم ہیں، ان کی اسٹڈی میں نے کی، ان کو پڑھا، ان کا مطالعہ کیا، تو سب سے اچھا مذہب مجھے اسلام نظر آیا کتابوں کے آدھار پر۔ دھرم گرنتھوں کو پڑھنے کے بعد، مذہبی کتابوں کے پڑھنے کے بعد سب سے اچھا مذہب ہمیں اسلام نظر آیا۔ پھر اس نے پوری دنیا میں جہاں تک وہ گھوم سکتا تھا، دورہ کر سکتا تھا، ٹریول کر سکتا تھا، اس نے ٹریول کر کے دیکھا، اس نے جائزہ لے کر دیکھا کہ اسلام کے ماننے والے کیسے ہیں، تو اس نے برجستہ یہ کہا کہ جب میں نے کتابوں کو پڑھا تو دنیا کا سب سے بہتر مذہب مجھے اسلام لگا، لیکن جب میں نے دنیا کا دورہ کیا تو مجھے بگڑی ہوئی قوموں میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اور سب سے زیادہ بدتماش قوم ہمیں مسلمان نظر آئی۔ اس حقیقت کا اعتراف ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہمارا مذہب سب سے اچھا، لیکن ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اس مذہب کی روشنی میں عمل کر کے ہونا کیا چاہیے تھا۔ لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان۔ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر؟ ذرا تصور کیجئے، ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر کون ہمارے قریب آئے گا؟ میں نے شاید پرسوں معظم پور کے جلسے میں ایک مثال پیش کی تھی کہ ہماری حالت بالکل اس مریض کی طرح ہے جس کے دانت میں بہت درد تھا اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری داڑھ خراب ہو چکی ہے، اس کو اکھاڑا جائے گا، اس میں دوا بھری جائے گی۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب فیس کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ دانت دیکھنے کے بعد، دوا ووا سب بتانے کے بعد کہ اتنے کی دوا آئے گی، اتنے دن کھانا پڑے گی اور فیس لے کے سب 200 روپے پڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، آپ ہماری داڑھ نکال دیجیے۔ ڈاکٹر نے پلاس لیا اور اس کی داڑھ کو جب اکھاڑا تو وہ اتنی تیز چلایا، آہ مر گیا، درد سے وہ چلایا۔ بہرحال ڈاکٹر نے دانت تو اکھاڑ دیا، دوا ووا دے دی۔ دوا دینے کے بعد اس نے کہا لاؤ 600 روپے۔ مریض بڑا پریشان، 600 روپے کس بات کے؟ طے تو 200 روپے ہوا تھا، تم 600 کیوں مانگ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا کہ تم اتنی تیز چلائے ہو کہ باہر جو 2 مریض بیٹھے تھے تمہارے چیخنے سے بھاگ گئے، ان کی فیس بھی تم سے لی جائے گی۔ ہمارے 2 مریضوں کو تم نے بھگا دیا ہے، اگر وہ دونوں ہوتے تو 200 400 وہ اور 200 تمہارے 600 روپے، ان کے 400 روپے بھی تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی دینا پڑیں گے کیونکہ تمہارے چیخنے سے وہ بھاگ گئے۔ آج وہی کنڈیشن ہماری ہے، ہم خود تو ایمان کے اندر داخل نہیں ہیں اور حلیہ، شکل، صورت، کردار، عمل ایسے ہیں کہ جو آنا بھی چاہتا ہے اسلام کی طرف وہ بھی بھاگ رہا ہے، تو ان کے اسلام سے دور ہونے کا عذاب بھی ہمارے سر پر لادا جائے گا کیونکہ ہماری وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے وہ دور ہو رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں صاحب حکمراں بنائیں گے، صاحب حکومت بنائیں گے، حکمراں بنائیں گے، لیکن تمہیں بھی میری ایک بات ماننا ہوگی، میری شرط ہے ان کنتم مؤمنین کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن کہتے ہیں نہیں،
دعویٰ ہے لیکن ہے نہیں. اچھا ایک بات بتائیے، جب شرط پوری نہیں ہوگی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا. جب تمہیں بھوک لگے گی تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. تو میں کھانا کب کھلاؤں گا؟ جب تمہیں بھوک لگے گی. نماز کے لیے وضو شرط ہے. جب آپ کا وضو صحیح ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. تو جب نماز کے لیے وضو شرط ہے، جب وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے. عزت اور بلندی کا وعدہ اللہ نے ایمان کے شرط کے ساتھ کیا ہے. جب ایمان نہیں ہے تو عزت اور بلندی بھی نہیں ہے. عزت اور بلندی ہمیں تب ملے گی جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس کا اندازہ آپ کی عملی زندگی سے لگایا جائے گا. آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کے اندر کتنا ایمان ہے. اگر عمل اچھا نہیں تو ایمان بھی نہیں. ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، عمل اچھا ہوگا تو ایمان ہوگا. ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں. یہ سمجھ لو کہ ایمان کا لازمہ ہے عمل، جیسے سورج کا لازمہ ہے روشنی. اگر دن میں روشنی نکلی ہے، دھوپ نکلی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نکلا ہے. اگر روشنی نہیں ہے تو اس کا مطلب سورج نہیں نکلا ہے. آگ جلے گی تو حرارت ہوگی، گرمی ہوگی. اگر گرمی ہے تو اس کا مطلب آگ جل رہی ہے. اگر گرمی نہیں ہے تو اس کا مطلب آگ نہیں جل رہی ہے. جس طرح حرارت بتاتی ہے کہ آگ ہے، جس طرح سورج کی دھوپ یہ بتاتی ہے کہ سورج نکلا ہے، اسی طریقے سے ہمارے عمل بتائیں گے کہ ہمارے اندر ایمان ہے. ہمارے اعمال خراب ہیں یا ہم بدعملی کا شکار ہیں تو یہ ہماری بدعملی بتائے گی کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان اقرار ہے اور عمل صالح اسی اقرار کا عملی نتیجہ ہے. صرف اقرار کافی نہیں ہے، اس اقرار کے مطابق آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے. جرجیت صاحب ایک لیبر کا کام کرتے ہیں، لیبر ہیں، مزدور ہیں. آپ نے کہا جرجیت صاحب ہماری یہ دیوار کھڑی کر دو گے؟ میں نے دیوار دیکھ کے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے 5 دن لگیں گے. میں مستری ہوں، کتنا پیسہ لوگے؟ 1000 روپیہ 1 دن کا. ٹھیک ہے 5 دن میں ہماری دیوار کھڑی ہو جائے گی؟ جی کھڑی ہو جائے گی. 5000 روپیہ لگے گا. کہا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے. جرجیت صاحب آپ سے وعدہ کر لیے، اقرار کر لیا، اور 5 دن آپ کے ہاں کام کرنے پہنچے ہی نہیں، اور 5 دن کے بعد پہنچ گئے کہ صاحب لائیے 5000 روپیہ دیجیے. آپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. غصہ اور ہو جائیں گے، کمینے جب تجھے آنا نہیں تھا تو پہلے بتا دیتا، میرے 5 دن بیکار تو نہیں جاتے. وہ سب ہمیں نہیں سننا ہے، آپ ہمیں 5000 روپے دیجیے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 دن کے بعد 5000 روپے دیں گے. وہ آدمی کہے گا پاگل ہو کیا؟ رانچی کے پاگل خانے میں بھرتی کروں تمہیں کیا؟ ارے میں نے اقرار کیا تھا کہ تمہیں 5000 روپے دوں گا، تو تم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ 5 دن میں ہم تمہاری دیوار بنا دیں گے. تم نے دیوار بنائی؟ جب تم نے دیوار نہیں بنائی تو ہم تمہیں پیسہ کیسے دیں؟ نہیں دیں گے.
ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ زکات دیں گے. ہم اقرار کرتے ہیں رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھیں گے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم حج کریں گے. صرف اقرار کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. کیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو مجھے جنت دے, تو نے وعدہ کیا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا مجھ کو جنت دیں گے. اے اللہ تو تیرا وعدہ تھا, تو نے اقرار کیا تھا. اللہ کہے گا میرے بندے میں نے کہا تھا, تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یعنی تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, حج کرنا چاہیے, زکات دینا چاہیے. میرے بندے تو نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا. تو نے جو اقرار کیا تھا اس اقرار پر تو پورا کا پورا قائم نہیں رہا, تو میں اپنے وعدے پر کیوں قائم رہوں؟ نہیں, اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنت دیں گے, دے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں جب ایک معمولی مزدور کو آپ صرف وعدے اور اقرار پر مزدوری نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ عمل نہ کرے, جب تک کہ وہ آپ کے گھر مزدوری نہ کرے, آپ کی دیوار کھڑی نہ کرے, جب آپ بغیر محنت اور کام کے جب آپ اس کو مزدوری نہیں دے سکتے ہیں, تو اللہ رب العالمین صرف اقرار اور وعدے کے مطابق بغیر عمل کے ہمیں اور آپ کو جنت دے دے گا. یہ کیسے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, کیسے ہمیں یہ ایسی امیدوں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے ایمان اقرار کا نام ہے اور عمل صالح اسی اقرار کے وعدے کا نام ہے. اس اقرار کے مطابق تم وعدے پر پورا پورا عمل کرو گے تو پھر تمہیں مزدوری ملے گی, ورنہ ہمیں مزدوری نہیں ملے گی. ایمان ہماری بنیاد ہے. اب بھائی اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجئے, جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے. ایمان ہماری بنیاد ہے. اور ایک بات سن لیجئے, بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے عمارت اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے. بنیاد جتنی گہری ہوتی ہے عمارت بھی اتنی مضبوط اس پر بنتی ہے. ہماری بنیاد مضبوط ہونی چاہیے. اور ہماری بنیاد کیا ہے؟ ایمان. اور اگر کوئی شخص اپنی بنیاد کو چھوڑ دے گا, بہت زبردست مثال دینے جا رہا ہوں, جو شخص اپنی بنیاد کو چھوڑ دے گا, بنیاد سے رشتہ ختم کر لے گا, وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے, کبھی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا ہے. کبھی آپ نے آم کے پیڑ کے اندر آم کو لٹکتا ہوا دیکھا ہے؟ آپ کی بستی میں آم کے گاچھ بہت ہوں گے, آم کے پیڑ بہت ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آم کے سیزن میں اس میں آم لگے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ہوا چلی اور ہوا تھوڑی سی سخت چل گئی, تیز چل گئی, آم کے گچھے آپس میں ٹکراتے ہیں. ایک آم تیز ہوا کی وجہ سے ٹوٹتا ہے اور وہ آم جب ٹوٹ کر گرتا ہے تو وہ زمین کی اوپر آ جاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آم ٹوٹتا ہے تو وہ کہاں گرتا ہے؟ اگر میں سوال کروں تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ آم جب پیڑ سے ٹوٹتا ہے تو وہ زمین کے اوپر گرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آم جب ٹوٹتا ہے تو زمین کے اوپر کیوں گرتا ہے؟ وہ آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے, یا آسمان اس کو اپنی اوپر کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ ہوا اس کو لے کر بھی توڑ سکتی تھی, لیکن ہوا نے اس کو زمین پر ہی کیوں پٹکا ہے؟ ہوا اس کو لے کر آسمان کی طرف کیوں نہیں گئی؟ آم کا یہ پھل ہمیں چیخ چیخ کر یہ میسج دے رہا ہے, یہ پیغام دے رہا ہے, آئے دنیا والوں, جب تک ہم اپنی بنیاد سے جڑے تھے دن پہ دن میٹھے ہو رہے تھے, دن پہ دن بڑے ہو رہے تھے, دن پہ دن ترقی کر رہے تھے, دن پہ دن
دن ہمارے اندر اس پر مٹھاس آتی جا رہی تھی، ہم دن پر دن پروان چلتے جا رہے تھے، لیکن جب ہم نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا، جب ہم نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑا، تو ہمارا مقدر زمین کی ذلت بن گئی، ہمارا مقدر آسمان کی بلندی نہیں بنی، کیونکہ ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے۔ جو چیز اپنی بنیاد سے اپنا ریلیشن، اپنا کانٹیکٹ، اپنا کنیکشن، اپنا تعلق ختم کرتی ہے، وہ ذلیل ہوتی ہے، بلندی پر نہیں جاتی ہے۔ عام جب تک اپنی بنیاد سے چپکا تھا، چھوٹا سا تھا، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جا رہا ہے، کھٹا تھا، دھیرے دھیرے اس میں مٹھاس آتی جا رہی ہے، ہرا تھا، دھیرے دھیرے یلو کلر میں بدلتا جا رہا تھا۔ کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے جڑا ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنی بنیاد سے اپنا کنیکشن ختم کیا، اپنا رشتہ توڑا، تو پھر وہ زمین کی اوپر آیا، پھر وہ زمین کے اوپر گرا، اور زمین پر گھومنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو چیر دیا، آم کو پھاڑ دیا، آم کو، اور اس کو کھا گئے، لقمہ بنا لیا۔ جو چیز اپنی بنیاد سے رشتہ توڑتی ہے وہ ایسی ہی نوچی جاتی ہے اور ایسی ہی کھائی جاتی ہے، لوگوں کا لقمہ بن جاتی ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تمہاری بنیاد ایمان، جب تک ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو گے، ترقی کرو گے، بلندی پر جاؤ گے، اور جب ایمان سے اپنا رشتہ ختم کرو گے تو دنیا تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گی، دنیا تمہیں اپنے اندر سمو لے گی، اور تم دنیا کی انگلیوں کے اشاروں پہ چلو گے، تمہیں ڈانس کرایا جائے گا، تمہیں نچایا جائے گا، تمہیں پھرایا جائے گا، تمہیں اپنے انگلیوں کے اشاروں پر چلایا جائے گا۔ اس لیے تمہیں چلنا پڑے گا، کیونکہ تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے، تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ اگر چاہتے ہو ترقی کریں، اگر چاہتے ہو کہ بلندی پر جائیں، اگر چاہتے ہو کہ حکومت ملے، سرداری ملے، تو تمہیں ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اپنی بنیاد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ میں اس چیز کو بہادری نہیں مانتا ہوں۔ چند لڑکوں کے بیچ میں ایک لڑکی جاتی ہے اور چہرہ کھولی ہوئی ہے، لیکن بس اوپر سے پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور لوگوں کے بیچ میں جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے شاباشی مل جائے گی، تھوڑے دیر کے لیے جذباتی مسلمان جذبات میں بہہ جائیں گے، اور اس لڑکی کی آواز میں آواز ملا کر صرف کلکتہ میں بھی احتجاج ہوگا، کرناٹک میں بھی احتجاج ہوگا، بمبئی میں بھی احتجاج ہوگا، لیکن ہم اس احتجاج کو صحیح نہیں مانتے ہیں۔ صحیح تو ہم تب مانتے جب ایک لڑکی حجاب میں گئی اور اس کے حجاب کو اتروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حجاب کو اتروایا جا رہا ہے، اس حجاب کے اتروانے کی کیفیت کو دیکھ کر ہم جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی مسلمان بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں ہیں، ان کو اتنا غصہ آ جانا چاہیے کہ اب ہمارے جسم سے ان کم وقتوں نے حجاب اتروانے کا پلان بنایا ہے، آج سے ہم حجاب ضد میں پہن کر جائیں گے، ہم اپنے گھروں سے حجاب کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیں کون ہے جو ہم سے ہمارا حجاب نوچ سکے اور اٹھا سکے۔ اگر اس لڑکی کے ہمت و بہادری اور حوصلے کو سلام کہنا تھا تو ان تمام عورتوں کو اس دن کے بعد سے حجاب پہننا شروع کر دینا چاہیے تھا۔ اگر یہ ساری ہندوستان کی عورتیں حجاب پہننا شروع کر دیں، برقع اوڑھنا شروع کر دیں، چہرہ چھپانا شروع کر دیں، دیکھ لیجیے ڈبیٹ کتنی جلدی بند ہو جائے گی، اور پھر کوئی آدمی حجاب پر پھر پابندی نہیں لگائے گا، کیونکہ وہ جان جائے گا کہ اب مسلمان ایک زخمی شیر کی طرح ہے، اس کی ایک عورت سے اگر حجاب اتروایا تو یہ ساری کی ساری عورتیں حجاب پہننے والی بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو چھیڑو ہی مت، یہ ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور چناؤ کے بعد 10 مارچ کے بعد یہ احتجاج بند ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کو چناؤ کے لیے لایا جاتا ہے، اور یہ بار بار اٹھے گا، اور جب بھی چناؤ آئے گا اس طریقے کے مدعے اٹھیں گے، کیونکہ اس سے ہندو اور مسلمان دونوں کا دھرویکرن کیا جاتا ہے۔ ہم اس سازش کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہمارے اندر ایمان کتنا ہے یہ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ آپ نے ایک پتنگ کو دیکھا ہوگا، پتنگ اڑتی ہے، کیوں اڑتی ہے؟ ہم نے اس پتنگ کو اڑایا، آگے بڑھی، ہم نے
ढील दी, वो और आगे बढ़ी, हमने और ढील दी, हल्का सा इशारा किया, फिर ढील दी, वो और आगे बढ़ी। हवा उसको बुलंदी पर ले जा रही है। वो पतंग बुलंदी पर क्यों पहुंची? कौन लेके गया? हवा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखते दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, इसके धागे को, मांझे को काट देती है। मैं कहता हूं हवा तो वही है जो अभी उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब उस पतंग की डोर कटती है तो फिर हवा उस पतंग को ऊपर लेकर क्यों नहीं जाती? अभी पतंग ऊपर लेकर जा रही थी, लेकिन अभी हवा उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब पतंग की डोर कटती है तो फिर वो हवा उस पतंग को ऊपर नहीं ले जाती है, बल्कि उसको जमीन पर आना पड़ता है। वही पतंग जो अभी ऊपर उड़ रही थी अब डोर से रिश्ता तोड़ती है तो वो हिचकोले खाते हुए, जंपिंग करते हुए, कूला मंडियां खाते हुए वो जमीन पर गिरती है। और जमीन पर भी फिर वही हाल होता है। छोरे लड़के, अनपढ़ लड़के, मोहल्ले के अंदर जिनको स्कूलों कॉलेजों में जाने की फुर्सत ना हो, ऐसे छिछोरे लड़के उस पतंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी छीना झपटी करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये पतंग जो आसमान की बुलंदी को छू रही थी, इसलिए क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, अपनी डोर से रिश्ता मजबूत की हुई थी, बुलंदी पर जा रही थी। लेकिन जब उसकी डोर को, उसके धागे को काट दिया गया, उसके बुनियाद को तोड़ दिया गया, तो फिर वो पतंग फिर एक बालिश भी ऊपर नहीं जा सकी। फिर वो कुला मंडियां खाते हुए, जंपिंग करते हुए जमीन की ऊपर आती है, जमीन पर आती है और गिरती है और जमीन पर बैठे हुए लड़के उस पतंग को फाड़ देते हैं, लूट लेते हैं। एक पतंग पर 20 लड़के गिर पड़ते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, और सीना झपटी में उस पतंग के पर खच्चे उड़ जाते हैं। वो पतंग जमीन पर क्यों आई? पतंग का डोर से कटकर जमीन पे गिरना हमें ये मैसेज दे रहा है कि पतंग ने अपनी डोर से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब इसने अपनी बुनियाद से रिश्ता, कनेक्शन खत्म कर लिया है तो अब बुलंदी नहीं मिलेगी, आसमान की ऊंचाई नहीं मिलेगी। अब बुनियाद से रिश्ता खत्म करने के बाद जमीन पर आना पड़ेगा। जिल्लत उसका मस्कन बनेगी, जिल्लत उसका मुकद्दर बनेगी। अब वो बुलंदी नहीं कर सकती, बुलंदी पर नहीं जा सकती है क्योंकि बुनियाद से उसने अपना रिश्ता तोड़ा है। मुसलमानों, जब तक तुम कुरान से, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत रखोगे, बुलंदी करोगे, अल्लाह की कसम ऊपर जाओगे, अल्लाह की कसम इज्जत मिलेगी। वो भेड़ों बकरियों को चराने वालों को इज्जत किसने दी है? इसी कुरान ने दी है। वो उमर जो कभी कोई गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते थे, वो उमर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन भी उड़ाने के लिए निकले थे, उस उमर को 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान किसने बनाया? उस उमर को इतनी बड़ी जमीन की मिल्कियत किसने अता फरमाई है? इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा हाकिम किसने बनाया है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किसने की? हजरत उमर ने। हजरत उमर फारूक को हुक्मरान बनाया तो इसी कुरान करीम की दावत ने, इसी कुरान करीम ने, इसी ईमान के रिश्ते ने। उमर की हैसियत ईमान लाने से पहले क्या थी? लेकिन जब उमर ने ईमान से अपना रिश्ता जोड़ा तो तरक्की करते गए। इतनी तरक्की की कि अल्लाह के नबी को भी कहना पड़ा, लऊ कान बादी नबीयुल्लाह कान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। उमर ने इतनी तरक्की की कि 22 लाख मुरब्बा मील इतनी जमीन पर उन्होंने हुकूमत करके दिखाई, और इतनी शानदार हुकूमत करके दिखाई कि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि उमर फारूक जैसी हुकूमत अगर आज भारत के अंदर कायम हो जाए तो देश के अंदर से खून खराबा मिट जाए, देश के अंदर से खून खराबा खत्म हो जाए, अमन और शांति पैदा हो जाए। ये हमारे ईमान का हाल है। छोड़ दी, कोई बात नहीं, छोड़ दी। कोई लेडीज ही उनको कह दे जो लाइट मार रही है लाल वाली, कोई बच्ची होगी, छोटी होगी, हरकत कर रही होगी, छोड़ दे। बैठिए।
میری بات آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لی ہے. ایمان سے جتنا رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہم آگے بڑھیں گے, ترقی کریں گے. ان مثالوں سے اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں, ہم رسوا کیوں ہیں, بدنام کیوں ہیں. اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کے پاس اس کا جواب ہے, آپ جانتے ہیں اس کا جواب, اور جواب دینے میں کوئی حرج نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد کمزور ہے, ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کیا. ایک اور مثال دیتا ہوں. ایمان جس کے اندر, یعنی ہماری بنیاد جس کے اندر جتنی مضبوط ہوگی اس کے اندر اتنا ہی اللہ کا ڈر ہوگا, اور لوگوں کا ڈر اس کے اندر بالکل نہیں ہوگا. جو جتنا زیادہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرے گا اور لوگوں سے اتنا ہی زیادہ بے خوف ہوگا. کبھی آپ نے دیکھا ہے, ایک مثال پر غور کیجئے, ابھی تھانے سے ایک پولیس والا آپ کی بستی میں آ جائے, اس کو مخبری ملے کہ فلاں جگہ شراب وراب پی جاتی ہے, اور وہ آ جائے, اس کے ہاتھ میں نہ لاٹھی ہو, نہ ڈنڈا ہو, نہ پسٹل ہو, نہ بندوق ہو, لیکن وردی میں آیا ہو, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے تھانے کا پولیس ہے, تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ اکیلا پولیس والا ہے, اس کے باوجود پورا محلہ, پورا گاؤں اس کے سامنے ایسے بھیگی بلی کی طرح کھڑا رہے گا. صاحب یہاں سنا ہے کہ شراب پی جاتی؟ نہیں صاحب, آپ نے غلط سنا ہے. سمجھ لو, اگر مجھے پتا چلا اور کوئی پکڑا گیا تو بہت اچھا نہیں ہوگا, قانونی کارروائی کی جائے گی. وہ اکیلا پولیس والا پورے گاؤں پر, پورے محلے پر دھونس اور دھمکی دیتا چلا جاتا ہے, جبکہ اس کے پاس نہ پسٹل ہے, نہ بندوق ہے, نہ رائفل ہے, نہ لاٹھی ہے, نہ ڈنڈا ہے, لیکن اکیلا چیختا چلا جا رہا ہے, چلاتا چلا جا رہا ہے, اور ہم اس کے سامنے کھڑے, جی 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 نہیں صاحب کوئی بات ہوگی تو آپ کو ضرور انفارم کر دیں گے, ارے صاحب ہم تو قانون کا ساتھ دیتے ہیں, ارے صاحب آپ ہاں ہاں صاحب صاحب کہتے چلے جائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس اکیلے پولیس والے سے پورا گاؤں کیوں ڈرتا ہے؟ یا یوں کہہ لو کہ پورے گاؤں اس ایک پولیس والے کے سامنے بھیگی بلی کیوں بنا رہتا ہے؟ میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک پولیس والا پورے گاؤں والوں کے سامنے اپنے آپ کو سب سے طاقتور کیوں سمجھتا ہے؟ کیا پورے گاؤں کے لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو کیا وہ سب کا مقابلہ کر لے گا؟ نہیں کر پائے گا. لیکن اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں آیا ہوں, میں سرکاری ڈیوٹی پر ہوں اور میرے ساتھ سرکار کی مدد ہے. اور گاؤں والے بھی یہ سمجھتے ہیں یہ اکیلا ہے ضرور, لیکن یہ اکیلا نہیں ہے, آیا ہے اکیلا, لیکن اگر ایک تھپڑ بھی اس کو مار دیا تو پورا گاؤں میرا چھاونی میں تبدیل ہو جائے گا, کیونکہ اگر اس نے ایک فون کر دیا تو میرے پورے گاؤں پر چھاپا مار دیا جائے گا, چھاونی میں تبدیل. یہ اکیلا آیا ہے لیکن اکیلا ہے نہیں, سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس, سرکار کی طاقت ہے مولوی جرسیس کے پاس, پورے گاؤں کے لیے اکیلا کافی ہے, پورا گاؤں ڈرتا ہے. اسی طریقے سے ایک مومن ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ آپ میں کون مومن ہے کون نہیں ہے, ہم مومن کہہ رہے ہیں. ایمان کی اتنی دیر تک جو ہم نے بحث کی ہے اور بتایا ہے, اس روشنی میں مومن, جو مومن ہوگا وہ اسی طریقے سے کسی سے ڈرے گا نہیں, اس کے ساتھ آپ چاہے کچھ کر ڈالیے وہ ڈرے گا نہیں, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں, ایمان کی طاقت ہے میرے ساتھ, اللہ ہے میرے ساتھ, جس کے اندر جتنی
ایمان جتنا ہوگا ایمان وہ اتنا ہی نڈر ہوگا، لوگوں سے نہیں ڈرے گا، صرف اللہ سے ڈرے گا. کیونکہ ایک پولیس والا اکیلے جب نہیں ڈرتا، ایسے ہی ایک اکیلا سچا مومن بھی کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس ایمان کی طاقت ہے. اور اس کی مثال دوں آپ کو. جنگ بدر ہو رہی ہے، بدر کا میدان گرم ہے، صحابہ کی تعداد ہے صرف 313، اور اس کے مد مقابل جو لشکر ہے وہ ہے 1000 سے زیادہ. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان 1000 لشکر کے پاس، کافروں کے پاس تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ڈھال بھی ہیں، نیزہ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں. وہ سب نوجوان ہیں، ہٹے کھٹے تندرست ہیں، اور ساری چیزیں آلات حرب، جنگ کا ہر سامان ہے ان کے پاس. اور ان کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ 313. اور یہ 313 کون ہیں؟ جوان، بوڑھے اور کچھ بچے جب ملائے گئے اور ان کی گنتی تب جا کر ہوتی ہے 313. اور ان 313 لوگوں کے پاس، ان 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں. آلات حرب کا حال یہ ہے کہ کسی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے لیکن کافروں کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہے. وہ تلوار چلائے لیکن کافر جب اس پر حملہ کرے تو اپنا بچاؤ کس سے کرے؟ اس کے پاس ڈھال نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ڈھال ہے تو چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے. پھر بھی جنگ ہے، لڑ رہے ہیں. ذرا آپ نے غور کیا ہے، یہ کوئی مقابلہ تھا کہ ایک طرف 1000 سے زیادہ اور ایک طرف 313. ایک صحابی کے اوپر 3 سے زیادہ لوگ، اور اس کے پاس ایک چیز ہے تو دوسری نہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے. کون سی چیز ہے جو ان 313 صحابہ کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر رہی ہے اور ان سے لڑنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی ایمان ہے، یہ اسی ایمان کی طاقت ہے. اور ایسی کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے زمین پر. بدر کے میدان میں ایک جانب آپ نے اپنی پیشانی کچی زمین پر رکھ دی ہے اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں سجدے میں، اللہم لا تہلک هذه العصابة ان تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم قط. اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت، یہ میرے چند صحابہ، یہ 10 سال مکے کی زندگی میں میرے دعوت و تبلیغ کا نتیجہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے مجبور کیا ہے. یہ میری 10 سال کی، میں 13 سال کی، یہ میری مکے کی محنت، اے میرے پروردگار، میری 13 سال مکے کی محنت کے بعد یہ 313 لوگ اسلام لائے ہیں. یہی میری جمع ہے، یہی میری پونجی ہے، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں نے نچوڑ کر تیرے سامنے پیش کر دیا. الہ العالمین، اگر یہ 313 مسلمان آج ہلاک ہو گئے، مجھ پر ایمان لانے والے مٹ گئے، یہ 313 اگر آج ختم ہو گئے، ان 313 کو اگر آج برباد کر دیا گیا،
इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी। अगर आज ये दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बादल यौम, अल्लाह आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी। आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदात के बाद नहीं आएगी। आय अल्लाह, अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम तेरा दीन बाकी रहे तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। आय अल्लाह, तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हे तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। वह मशरबू हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। वह मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वग़ुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है। खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, कैसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है, गौर करके देखिए इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, जरा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई हूं। कहा क्या मसला पूछती हूं? कहा मैं चरखा चलाती हूं। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना? हम लोगों के यहाँ तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहां चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते हैं। तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हंबल से वो औरत कि इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूं और दूसरे लोगों का सूत मजदूरी पर काटती हूं और उनसे मजदूरी लेती हूं। कभी कभी मैं रात में भी चरखा चलाती हूं। जब मेरे पास तेल होता है, इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है? सुने हमारी माँ बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी हैं, सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने इमाम साहब, मैं कभी कभी रात में भी चरखा चलाती हूं। जब मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूं, सूत काटती हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है। कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है, वो मेरे पड़ोसी का चिराग है, लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे
आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूद फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूद फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो उस पड़ोस की रोशनी से जो सूद में फिराऊं और उसकी कीमत में मैं अपने मालिक से लूं, तो ये कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज होगा या नाजायज होगा? तसव्वुर करो, इमाम अहमद इब्न हंबल गशी कर खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में, इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई है, ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई है। इस तकवे की रोशनी में जरा तसव्वुर करो, हम कहाँ हैं, हमारी रोजी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहां से रही है? इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहां खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फला काज़ा। कुछ नहीं, हमारे अमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं, सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है, तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से, इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा, उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हंबल का जवाब था, जबकि चोरी नहीं थी, वो जला रहा है, दरवाजा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहां आ रही है, तो इसमें भाई आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है? तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतजाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहेंगे अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। जरा तसव्वुर को, अहमद इब्न हंबल जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, जरूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। जरा तसव्वुर करिए, नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई क्योंकि आप सरापा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते थे। सहाबा की इसलिए मदद हुई उस जंगे बदर में क्योंकि किसी सहाबी ने माले हराम तो अपना लुक़मा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, 1000 का लश्कर फिर मग़लूब होता है और 313 सहाबा को फतह होती है। ये 313 सहाबा जो लड़े, ये कौन सी चीज थी? ये वही ताकत थी, वही स्पिरिट थी। कौन सी? ईमान। अगर ईमान ना होता तो लड़ते? कुछ ना कुछ देर के लिए भी मानना पड़ेगा कि इस लड़की ने जो जज्बात में आके नारा लगाया था कर्नाटक में, इसके अंदर भी कुछ ईमानी हरारत थी, तभी तो ये अल्लाहु अकबर का लफ्ज निकला है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और बाद में पता चला कि उस बच्ची का बाप आलिम है, वो एक मौलाना की बच्ची है, तो जाहिर बात है कि तरबियत तो अच्छी रही होगी। वरना आजकल सियासी लीडरों की लड़कियां कहाँ नारा लगाएंगी अल्लाहु अकबर? वो तो वक्त के धारे में बहते हैं, वो तो हिंदू लोगों का वोट लेने के लिए मंदिर में टीका भी लगवा लेंगे, वो तो मूर्ति के सामने भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें इनका वोट चाहिए। तो तरबियत का भी फर्क होता है। हम अपनी औलाद को कौन सी तरबियत दे रहे हैं, कैसी तरबियत होनी चाहिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए। जंगे खंदक के बारे में कभी सोचा आपने? जंगे खंदक में कितने मुसलमान थे? आपसे अगर सवाल करें तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। सिर्फ 3000 सहाबा
3000 اور ان 3000 صحابہ کا مقابلہ کتنے کافروں سے تھا, کتنے یہودیوں سے تھا؟ 10,000 کا لشکر. کوئی تقابل ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف 3000, ایک طرف 10,000. وہ ہتھیاروں سے لیس, یہ بیچارے فل ہتھیار نہیں. ان 3000 صحابہ کو جنگ خندق پر کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار جو انہوں نے کیا, یہ 3000 صحابہ کے دل میں جو 10,000 کا خوف نہیں تھا, وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی؟ اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا, آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ 3000 صحابہ جو 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں, یہ صرف ایمان کی طاقت تھی. وہ 10,000 سے نہیں ڈر رہے ہیں, وہ صرف ایمان کی طاقت ہے. ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے, وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے. اور جیتے, ان کو فتح ہوئی, ان کو کامیابی ملی. ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں, ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے. بھیا جلدی نکل جاؤ, بتاؤ یہ کہاں جا رہا ہوگا؟ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے, کہاں بھاگ رہا ہے؟ وہ دیکھو وہ چچا اٹھ کے جا رہے ہیں. بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے. ایک بار حیدرآباد میں پروگرام کر رہا تھا نا, تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا, تو مجھے پتہ نہیں اٹھا, پیشاب کر رہا, سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کے, اور مائک پھینک دیا اٹھا کے. اور پھر اس کے بعد انڈے چلے, ٹماٹر چلے, جوتے چلے, چپل چلی. تو اس دن سے ایک دہشت تو ہوتی ہے نا, پھر بیچ میں اٹھ رہا کہ پھر کوئی کھڑا نہ ہو جائے. تو وہ اس دن سے یہ ہے بس بھائی, جس کو اٹھنا ہوا کرے وہ پیچھے بیٹھا کرے, جب چاہے تب نکل جائے. جو آدمی آگے بیٹھتے ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے, زیادہ آتا تو پیچھے بیٹھو. اور میری تقریر ہو رہی ہے, پتہ نہیں پیشاب کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لوگ. لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں. ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر میرا, ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجئے میرا پلس. بولا نہیں تمہارا تو ہائی ہوگا. ہم نے کہا ارے دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد دوا, لیکن آپ میں مان نہیں سکتا, ہمیں وہ تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے, آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو, بی پی, وہ آپ کا ہائی ہوگا, وہ کچھ بڑا ہی ہوگا, نیچے نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پڑ رہے ہیں, ہاتھ پیر ذرا کپکپی سی ہو رہی ہے. کہتا کہ جب آپ کی تقریر سن کے ہم لوگوں کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے؟ اس نے چیک نہیں کیا, اللہ کی قسم چیک نہیں کیا, ایسی دوا دی. بولا آپ کا نہیں کریں گے, ہمیں قسم ہے ہم بھی نہیں کریں گے آپ کا, اور نہیں کیا. پتہ نہیں, وہ دیکھو بیچارے, دیکھو اب کیا کریں گے گھر جا کر. اچھا جتنا بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. اب ان کو کیا بولے ہم, وہ چچا جا رہے ہیں بیچارے, اب تو چچی کے لائق بھی نہیں, پھر بھی جا رہے ہیں. کیا کریں جا کے. اچھا چلیے, اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں, تھوڑی بہت نیند آ رہی ہوگی, اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے. سنیے تو اب آپ اندازہ لگائیے, وہ خندق 10,000 کا مقابلہ 3,000, اور جی کیا چیز تھی؟ وہی اللہ کا خوف, وہی اللہ کا ڈر. جیسے پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلا نہیں, سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس, ایسی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس, ایمان ہے اس کے پاس, ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس, اس کو خوف نہیں ہوتا ہے, وہ لڑتا ہے, آمادہ ہو جاتا ہے. یہ واقعہ سنایا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میٹر تھا؟ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے, طبقات کے الفاظ ہیں, ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے کپڑے تک پھاڑ دیے, پھر بھی کہتی ہے نہیں اللہ ایک ہے. ابو جہل نے نیزہ لیا, نیزہ
پاس وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا. سننا بہت آسان ہے لیکن ایک ہلکی سی کھروچ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ ادھر سے ڈالا اس طرف نکال دیا اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہو وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو. اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھیے ایمان کی طاقت کیا. وہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری حفاظت فرما, اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے, یہ نہیں کہہ رہی ہے. اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا میرے ایمان پر, کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں. جان جا رہی جائے, روح نکلتی نکل جائے, لیکن ایمان میری آخری حالت میں ایمان نہ نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں میں جھک جاؤں اور اس کی بات مان لوں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں. ایسا نہ ہو کہیں. ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اپنے اس ایمان پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا, میرے قدم کو ثابت رکھنا, میں بہکنے نہ پاؤں, ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے. یہ دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے. ہم لوگ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد کہتے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر, اسلام پہ رکھنا, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. ہو گئی تقریر, ختم, جاؤ. اب 1 سال کے بعد جب ججی صاحب آئیں گے تب تک آپ اسلام پہ عمل کریں گے. کوئی مر گیا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے. ہم نے سب کچھ دعاؤں کو ہی سمجھ لیا ہے. صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے. اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے, 313 لوگوں کو نکال کے لائے. 313 صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی, سر پہ کفن باندھ لیا کہ اب گھر لوٹ کے نہیں جانا ہے. 1000 کا لشکر سامنے, اب اللہ کے نبی دعا کر رہے کہ اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ تو سوچ لے اے میرے پروردگار ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں. اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرما, اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں, کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائیوں تصور کرو ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو. بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے. ساری برائیاں ہم شراب پیتے جا رہے ہیں, پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی, اللہ ہمیں شراب سے بچا لے. اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر. اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا. اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے. اب دعا کرو, حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے. شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے. بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو, دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی میں نہیں ملے گی ایسی توفیق. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے. پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا, پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا. پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی. بچہ شرارت کر رہا ہے, کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا, کبھی ماں پریشان, ماں پریشان, اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی. لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو. جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چل رہی تھی. یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے. ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا, کتے مر جاؤ, پریشان کر کے رکھ دیا. اب کتا کہتی جا رہی ہے, اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی, لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ, اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے. ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی
اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قاری سدیس، یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہے، یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام ہے۔ ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا، اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی۔ ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے، ہمارے بچے ثناء اللہ امرتسری بنے، ہمارے بچے ابن قیم بنے، ابن الجوزی بنے، ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے، ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے، تو آئے میری ماں بہنوں، تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا، حلال روزی کھانا پڑے گی، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آدھی روٹی صحیح لیکن حلال، بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو، تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے اپنے تیمیہ بنیں گے، ابن قیم بنیں گے، ثناء اللہ بنیں گے، امام مالک بنیں گے، احمد ابن حنبل بنیں گے، تب بنیں گے۔ سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے۔ سننا پڑیں گے تلخ جملے۔ تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ، سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل، ہاتھ پیچھے سے بندھے اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے، یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں، جمعے کا خطبہ دینا ہے، آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجیے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو شفا دے، لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجیے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ اس